قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت۔ آج اگر ہم کو دل میں سکون چاہیے، اس قرآن کو اپنے اپنے گھروں میں کھولیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کے مفہوم کو پڑھیے۔ آپ تعجب کریں گے بات پر کہ جیسے ہی آپ اٹھتے بیٹھتے قرآن کا مفہوم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی مصیبت میں آپ ہیں یا کوئی خوشی کا موقع ہے۔ ہر حال میں جب آپ قرآن پڑھیں گے ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی، اللہ نے یہ آیت صرف میرے لیے نازل کی۔ تو میری بہنوں، اب آپ لوگ غور کیجئے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے ساتھ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک، سٹیپ بائی سٹیپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئے۔ جنگوں کی مہارت بھول گئے، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی ہدایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظم جلسہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے مکمل سورہ نشرہ کی تلاوت سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں مریم اویس سے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس نشست کے ناظمہ محترمہ سامعین، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام سناؤں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماہی صلی اللہ علیہ وسلم، حاشد صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں امت اللہ جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہیں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست کے ناظم جلسہ کا سامعین میں موجود میں تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ انشاءاللہ آج میں آپ سب کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ جزاک اللہ خیر، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز آپ لوگ جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لیے سٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو درس قرآن کا عنوان ہے راحت دل۔ محترمہ امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس نشست کی ناظمہ کا
سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے راحت دل. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سے ناراض ہو جائیں، تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کے جو درس قرآن کا عنوان راحت پہنچانے والا عنوان ہے، راحت دل. یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جس میں جملہ 8 آیتیں ہیں، 8 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل فرمایا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک 8 آیات والے سورے میں جو بہت بڑا خزانہ ہم ہماری زندگی میں تلاش کرتے ہیں، راحت والی، دلوں کو سکون والی، اس کا خزانہ اللہ نے ان 8 آیات میں سمیٹ دیا. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے قرآن مجید کا 94 نمبر والا سورہ، سورہ نشرہ. تو آئیے انشاءاللہ آج ہم اس سورے پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تاکہ اللہ نے جیسا قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم اگر ہدایت چاہتے ہو اللہ تم کو ہدایت دیں گے، ہم سب کو ہدایت دیں گے. ہم آئیے اس سورے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کو سمجھا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہم کو ہدایت مل جائے انشاءاللہ. یہ جو سورہ ہے، سورہ نشرہ، ہم سب کو ماشاءاللہ یہ سورہ یاد ہے. اکثر ہم امتحانات کے ٹائم اس کو زیادہ پڑھ لیتے ہیں، بیماریوں سے نجات کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اگرچہ قرآن میں کسی سورے کو مخصوص کر کے پڑھنا کسی مخصوص چیز کے لیے، یہ اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو جائے. تو ہم یہ سورہ نہیں بلکہ کوئی بھی سورہ قرآن کا اللہ کی مدد کے لیے پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو سورہ نشرہ ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، سورہ نشرہ سے پہلے جو ہم نے سورہ پچھلے ہفتے جو ہم نے ماشاءاللہ پڑھا تھا وہ سورہ ضحیٰ، 93 نمبر والا سورہ. سورہ ضحیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جملہ 4 آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس کا اللہ نے ذکر کیا. آپ نے غور کیا ہوگا اللہ نے قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. 2 آیات میں قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا کہا؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو، اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ سے رخصت ہم نہیں ہوئے، آپ کو رخصت نہیں کیا، نہ آپ کے رب آپ سے ناراض ہیں. پھر اللہ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا ولسوف یؤتی کا. یہ جو پوری 4 آیتیں آپ دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 نعمتوں کا ذکر سورہ ضحیٰ میں کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا. اور پچھلے ہفتے جیسا کہ ہم نے پڑھا، ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے جو نعمتوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، اس میں ایک نعمت کا ذکر جو سورہ ضحیٰ کی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا وَلَيُؤْتِيكَ، اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں 10 لاکھ محل تیار کیے ہیں. 1 ملین، میرا مطلب 1 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ان نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا. الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ نے ہم کو نہیں پایا کہ جب آپ نے اپنے آپ کو یتیم پایا تھا. تو یہ باتوں کا ذکر جب اللہ نے سورہ ضحیٰ میں کیا،
آپ دیکھیے سورہ نشرہ بھی ویسا ہی سورہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمتیں نازل کی اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اب اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے آج انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ لیں گے. اللہ نے کہا ایک سوال کے انداز سے سورہ شروع ہو رہا ہے, سورہ نشرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. 3 آیتیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا اور آپ پر سے آپ کا بوجھ نہیں ہٹا دیا جو بوجھ آپ کی کمر توڑ رہا تھا. 3 آیتیں ہیں. دیکھیے اس کا مفہوم تقریباً ہم سب کو معلوم ہے لیکن کبھی غور نہیں کیا. تو ان 3 آیتوں میں آپ دیکھیں گے, اس 3 آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے. ہم جب بچپن میں یعنی ہم اپنے اپنے بچپنوں میں جب پڑھتے تھے یہ سورے کو, 2 اوپننگ, کھول دینا, نشرہ کسی چیز کا کھلنا, یہ پڑھا ٹھیک ہے ایک سورہ ہے ہم نے اس کو پڑھ لیا ٹھیک ہے پڑھ لیا, لیکن سوچیے اس سے مراد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی اور اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے, اللہ کے اس آیات میں تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے ایک اور آیت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125 جس میں آپ کو ایک پہلا پہلو راحت دل کا مل جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں کہتے ہیں, بہت غور سے سنیے, یہ نعمت ہم سب کے لیے کھلی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. کیا ہم ہدایت چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ اسی لیے ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں, اور اللہ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے, جس کو گمراہ کر دینا چاہتے ہیں, اللہ اس کے سینے کو ایسا تنگ کر دیتے ہیں گویا کہ وہ آسمان چڑھ رہا ہو. کیسی مثال دی دیکھیے اللہ نے. کیا ہم آسمان چڑھ سکتے ہیں؟ تو اتنا مشکل ہو جائے گا اس شخص کے لیے ہدایت پانا جب اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے. تو سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے میری بہنوں؟ ہمارے جسم میں یہ جو سینے میں ہمارا دل ہے یہ اس قدر اہم ہے ہمارے لیے, جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ اچھا تو جسم اچھا, وہ برا تو جسم برا. تو ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ دل کی مت سنو دماغ کی سنائیں, دماغ سے کام لو, دماغ چلتا ہے دل کی وجہ سے, دل ریموٹ کنٹرول سے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کے. تو دل کے فیصلے جو ہوتے ہیں جو ہم اکثر غلط لے لیتے ہیں, اللہ نے یہ قرآن نازل کی بتانے کے لیے کہ اس دل کو اللہ کے لیے راضی کر لو, اس دل کو کھول دو اسلام کے لیے, تب تمہاری کامیابی ہے. کا مطلب کیا ہوا؟ الم نشرح لک صدرک, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا ہے؟ یعنی جو قرآن نازل ہو رہی ہے, جو اللہ کے احکامات آپ پر آ رہے ہیں, یہ آپ کے لیے آسان کر دیے جائیں گے. اس کو لوگوں میں بتانا آسان کر دیا جائے گا, اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ایک اس کا معنی ہے, اس کا مفہوم ہے. ایک ہے کہ آپ کو ہدایت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, کیا ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ نہیں ہٹا دیا؟ اس آیت کی دوسری آیت جو سورہ نشرہ کی اس کی تفسیر میں ایک اور آیت تفسیر ابن کثیر میں آئی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2, جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر 1 تو ہم سب جانتے ہیں, اللہ نے فتح کے بارے میں بتایا, وکٹری کے بارے میں بتایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پہلی آیت میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بہت بڑی فتح دے رہے ہیں, آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا تاکہ اللہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ آپ پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں. تو یہ آیت کی تفسیر میں آیا ہے. تیسری آیت میں
جو بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی. یعنی دیکھیے آپ اپنی 3 آیتوں پر غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی ہے, لیکن سوچئے اللہ تو ہم سب کے ہیں. بے شک جس کے اوپر جتنی زیادہ مصیبت ہے اللہ اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے. تو آج جو ہم کو چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں, اگر آپ اپنے سینے کو اسلام کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تو خوب اللہ سے گڑ گڑا کر ہدایت کے لیے دعا کیجئے, ہدایت لیجئے اللہ کی طرف سے, تب آپ کے لیے بھی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی. چوتھی آیت میں دیکھیے, 3 آیتوں میں اللہ نے تو نعمتیں بتا دی. کیا کہا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر. میری بہنوں سوچئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. لیکن جب نام آتا ہے, ایک دلی محبت ایسی ہوتی ہے, ایک ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو محبت ہمارے ماں باپ, اولاد, کسی چیز سے دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے بعد کسی سے محبت ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اتنا بڑا اعلان اس قرآن میں کرتے ہیں, وَرَفَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اسلام میں داخل ہونے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کیسا ذکر بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں. بے شک اللہ تو سب سے عظیم ذات مبارک ہے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ شہادہ میں رکھا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا پڑھتے ہیں ہم کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ نے ذکر بلند کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے سورہ عنکبوت میں کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تم کو برائیوں سے, فحش کام سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, سب سے اعلیٰ ذکر اللہ نے نماز کا کہا ہے, صلاح کا کہا ہے. وہ صلاح میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں درود؟ اللہم صلی علی محمد. یہ جو پورا ہم درود پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے سورہ احزاب کے آیت جو ہم سب کو معلوم ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ خود اللہ اور اللہ کے پورے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ صلات بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ چند ایسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ درود بھیجتے ہیں. نعوذ باللہ. درود اللہ کیسے بھیجیں گے؟ اللہم, اللہ تو نہیں کہیں گے, نعوذ باللہ, یہ بات غلط ہے. تو دیکھیے چند عربی الفاظ جو ہم کو معلوم ہونے چاہیے, کم از کم یہ جو بنیادی عربی الفاظ ہے اہم والے, یہ اگر ہم کو معلوم ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ صحیح اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. صلات عربی میں کہتے ہیں, نماز پڑھنے کو تو کہتے ہی ہیں, درود پڑھنے کو بھی کہتے ہیں, ساتھ میں اللہ کے کرم کو, اللہ جو نعمتیں عطا کرتے ہیں, اللہ کا جو کرم ہوتا ہے, برکتیں جو اللہ نازل کرتے ہیں, اس کو بھی صلات کہا گیا عربی میں. تو جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں, اس سے مراد اللہ برکتیں بھیجتے ہیں. ملائکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں تو ملائکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلات اور سلام بھیجو. ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی میری بہنوں جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجیں. درود کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اس کے اوپر ہم ایک مکمل درس لے سکتے ہیں. دیکھیے ورفعنا لک ذکرک, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں, اللہ آپ کے درجات بلند کرتے ہیں, آپ کو ثواب سے نوازتے ہیں.
इसके अलावा देख लीजिए, पहला हो गया कलीमे शहादा जिसमें हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, फिर हो गया नमाज, अज़ान जो हम सुनते हैं, हर गली में, हर कॉलोनी में, हर दुनिया के हर कोने में जहां कहीं अज़ान होती है क्या कहा जाता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप गौर कीजिए, हम यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ शहर हैदराबाद में यहाँ बैठे हैं, अब नमाज का जब वक्त होगा अज़ान हो जाएगी, उसके दूसरे पल दुनिया के किसी दूसरे कोने में अज़ान होगी, उसके तीसरे पल दुनिया के तीसरे कोने में अज़ान होगी। तो कैसे आप देखिए अल्लाह ने नाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए का बुलंद किया है कि हर पल की दुनिया के किसी ना किसी कोने में अज़ान दी जा रही है, और वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद हो रहा है। 4 आयतें हो गई। अब आगे देखिए, जहां पर हमको राहत दिल का तसव्वुर समझ में आएगा, और अगर वाकई हम इस सूरे पर तदब्बुर करेंगे, अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे, वाकई दिलों को राहत मिलेगी। वो ये है, अल्लाह ने कहा फ़इन्ना मअल उसरी युसरा। इसके बाद फिर अल्लाह ने कहा इन्ना मअल उसरी युसरा। क्या मतलब हुआ? मतलब भी हम सबको मालूम है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, और हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये जो डिप्रेशन आज हमको होता है, आज जो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, चाहे मुसीबत छोटी हो या मुसीबत बहुत बड़ी हो, हर लिहाज से एक इंसानी फितरत है, हम परेशान जल्दी हो जाते हैं। तो सोचिए, इन 2 आयतों पर गौर कीजिए, कैसे अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से राहत दिलों को पहुंचती है। हर मुश्किल के साथ आसानी है। और आप बहुत अहम चीज इस सूरे में गौर कीजिए, जहां पर आपको असल राहत दिल समझ में आएगा, वो ये है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, बादा लफ्ज नहीं है यहाँ पे, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। देखिए अल्लाह ने कुरान में बेशुमार मुकामात पर जैसा मा ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम समझते हैं कि आसानी बहुत देर के बाद आएगी, या आएगी भी तो हमको सुकून नहीं होगा। क्यों? ये अकीदा कुरान का नहीं है, ये अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, ये अकीदा सहाबा सहाबियात का नहीं है। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। मेरी बहनों, आप गौर कीजिए, राहत दिल का जो तसव्वुर इस्लाम में है, जैसे कि अल्लाह ने इन आयत में बड़े साफ सीधे अंदाज में कह दिया कि मुश्किल के साथ आसानी है, अल्लाह सुब्हानो ताला ने सूरह बकरा में थोड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ने हमको बता दिया कि कैसी मुश्किलात इंसानों पर आती हैं। अब अपना अपना मुहासबा कीजिए। आपने वो मशहूर आयत तो सुनी होगी, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो सूरह बकरा में हमको कहा कि इंसान पर जब मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं? किसी का इंतकाल हो जाए, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबको ये आयत मालूम है, किसी का इंतकाल हो जाए या कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, हम यही पढ़ते हैं। लेकिन आप सोचिए, ये जो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 156 वाली जो आयत है, जहां पर अल्लाह ने कहा कि जब मुसीबत आती है इंसान पर और वो कह देता है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस आयत से पहले की जो आयत है, आयत नंबर 155 अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुला ऐलान इस कुरान में कर दिया। ऐसा नहीं कि हम आमतौर पर देखिए बच्चे को धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन दे देते हैं, कह देते हैं, कुछ झूठ कह देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है मैं आऊंगी, नहीं आऊंगी, कोई अंदाज से हम कहीं ना कहीं बच्चों से झूठ कह देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में पहले ही हमको बता दिया, वलनबलुवन्नकुम मिन शैइन बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसिहिम वस्समरात। बुनियादी 5 चीजों का अल्लाह ने जिक्र किया और कहा मैं तुमको बेशक आजमाऊंगा। मुश्किल आएगी, कैसे? बिशैइन मिनल खौफी, डर से। कितना डरे हुए आज हम, कहीं कुछ होता है हम परेशान हो जाते हैं, डर से अल्लाह आपको आजमाएंगे। वल जुई, और भूख से आजमाएंगे, पॉवर्टी, हंगर, ये जो भूख है इससे आपको आजमाएंगे। व नक़्सिम मिनल अमवाली, माल में नुकसान से आजमाएंगे।
खुद में कुछ नुकसान हो जाएगा, तब अल्लाह आपको आजमाएंगे। वस्समरात, और ये जो फल आप खाते हैं, जो फल आपने अपनी मेहनत से उगाए हैं, इसमें अल्लाह सुब्हान ताला को नुकसान करके आपको आजमाएंगे। आयत खत्म नहीं होती, अल्लाह ने राहत दिल बता दिया, राहत दिल पहुंचाने के लिए कहा वबश्शिरिस साबिरीन, और जो सब्र करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला उनको खुशखबरी देते हैं। अल्लज़ीन असाबत हुम मुसीबा, और जब ये कोई मुसीबत में मुलव्वस हो जाते हैं कहते हैं क़ाला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आयत नंबर 156 हम अक्सर पढ़कर देख लेते हैं, ठीक है, अल्लाह ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका बदला क्या है आप जानते हैं? आयत नंबर 157 में अल्लाह ने 3 अजीम खुशखबरियां दी। थोड़ा सब्र इस दुनिया में कर लो, जो छोटे छोटे बड़े बड़े नुकसान दुनिया में होते इस पर सब्र कर लो, अल्लाह सुब्हान ताला का रहम ये होगा, अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से 3 बड़े इनाम मिलेंगे। वो क्या है? बुनियादी 3 इनामात अल्लाह ने बताए हैं। अल्लाह अपना करम नाजिल करेंगे, अपनी रहमत नाजिल करेंगे, और अल्लाह सुब्हान ताला हिदायत अता करेंगे। अल्लाह अकबर। सोचिए मेरी बहनों, जिस हिदायत के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं, जो टूटी फूटी हम थोड़ी मेहनत कर लेते हैं दीन सीखने के लिए, कई कोताहियां हो जाती है, कई गुनाह हो जाते हैं, कई लापरवाहियां हो जाती हैं, दुनिया को अहमियत दे देते हैं, दीन को अहमियत नहीं देते, फिर भी कहीं ना कहीं हम कोशिश करके जमा होने की कोशिश करते हैं दीन के लिए। अल्लाह ने कहा अल्लाह हिदायत दे देंगे। अहले इल्म ने बताया, जो हमारे उलेमा होते हैं, जो इल्म वाले लोग होते हैं, हमारे मुसलमानों में जो अहले इल्म होते हैं, उन्होंने हमको बताया कि इंसान पर जब कोई मुसीबत आती है, वो कामयाब होना चाहता है, उससे निकल जाना चाहता है, तो बुनियादी शराइत पर अगर वो अमल कर लेगा कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। सबसे पहली चीज अहले इल्म ने बताया कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो फौरी एक मोमिन की तरह ये यकीन रखें हमारा ईमान तकदीर पर है कि नहीं। एक मुसीबत आ गई, एक बहुत बड़ा तूफान आपकी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, मोमिन का काम यह है कि सबसे पहले ये सोचे कि ये मेरी तकदीर में था, ये हो चुका। उसके ऊपर अब गम नहीं करेंगे, उसके ऊपर अब कोई शोर नहीं करेंगे, उसके ऊपर बस अब पुकारा नहीं करेंगे, उसके ऊपर अब गमगीन होकर अपनी जिंदगी आगे बस अब जिंदगी चल रही है चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या बताई अहले इल्म ने? तकदीर पर यकीन रखना। दूसरा बताया कि अब सब्र और तहम्मुल से काम लेना। जैसे कोई मुसीबत आ गई, अब उस पर आपको सब्र करना है। सब्र का मतलब क्या हुआ? देखिए, मिसाल के तौर पर बड़ा आम देखने को हमको मिलता है, अगर किसी मुसलमान के घर आम तौर पर बीवी के सामने शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर के सामने बीवी का इंतकाल हो गया, माँ बाप के सामने औलाद का इंतकाल होता है, औलाद के सामने माँ बाप का इंतकाल होता है। देखिए, हम सबको मरना है कि नहीं? इन्ना लिल्लाही क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमको मालूम है अल्लाह ने एक चीज दी, अल्लाह अपनी चीज वापस ले लिया, हमारी वो चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, अगर एक मुसलमान को आपको आजमाना है, अपने आप को आजमाना है, 2 चीजों में हम आजमाएंगे, समझ जाएंगे हम कितने पानी में हैं। एक, बहुत गम के मौके पर, बहुत खुशी के मौके पर, यानी जो आपे से बाहर होने का जो हमारा एटीट्यूड होता है, खुशी का मौका, शादी का मौका, हिजाब नहीं, कुछ नहीं, बस खूब रस्में करेंगे, रिवाज करेंगे, गैर मुसलमानों के गैर महरम का आना जाना होगा। बस क्यों? एक ही बार तो शादी होती है, तो हमको खूब, मेरे बच्चे एकलौता बेटा है मेरा, मुझे बहुत जबरदस्त शादी करना है, यानी खुशी के मौके पर अल्लाह रसूल के तालीमात को भूल जाते हैं। दूसरा है गम के मौके पर, बीवी के सामने शौहर का इंतकाल हो जाए, मैयत घर में है, तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब जमा हो गए, बीवी का कहना क्या होगा? चंद हमारी मुसलमान बने, ऐ अल्लाह सुभान ताला यही चीनों ही मिले थे लेके जाने के लिए, नऊज़ बिल्लाह, ऐ अल्लाह ऐसा क्यों करे आप? ऐसे कहने वाले लोग मौजूद हैं। ऐ अल्लाह मेरा क्या होगा अब? शौहर चले क्या, मेरी जिंदगी कैसे बसर होगी? मेरा खाने पीने का खर्चा कौन देखेगा? मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ये सवाल आता कैसा है हमको? क्यों? सब्र
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहाबा सहाबियात की हमने सीरत, इसीलिए हम सीरत से दूर है, इसीलिए हमारे अंदर ये गंदगी आ चुकी है। तो पहला क्या कहा अहले इल्म ने, जब कोई मुश्किल आ जाए तो पहले तकदीर पर यकीन रखो, दूसरा सब्र करो, तीसरा एहतसाम करो। एहतसाम किसको कहते हैं? जहां जब कोई मुसीबत आप पर आती है, और वाकई आप आजमा कर देखिए, जब आपको ये यकीन हो जाता है कि आप हक पर हैं, कोई एक मुसीबत आ गई, इसका अजर अल्लाह सुब्हान ताला मुझे देंगे। वो यकीन है कि ठीक है मेरे खाते में नेकियां लिखी जा रही हैं, मैंने ये मुसीबत पार कर ली, अल्लाह मुझे इसका अजर दे देंगे। देखिए बड़ा ही एक रसूमी एतबार से, हम एक कस्टमरी एतबार से, एक मैकेनिकल कहने को कह देते हैं अल्लाह अजर देंगे, अल्लाह अजर देंगे। यकीन कितना है? अगर आपको कोई कहे, आपको कोई बैंक वाले कहें जहां पर आपका अकाउंट खुला हुआ है कि जैसा ही आप ठोकर खा के गिरेंगे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे, ऐसे बैंक में तो पूरे हम अकाउंट खुला लेंगे, ठोकर लगने पर 10 लाख अकाउंट में। लेकिन सोचिए इससे करोड़ा गुना बढ़कर हदीस शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कोई तकलीफ जब पहुंचती है, कोई मुसीबत आती है, हत्ता ये कि अगर उसको कुछ काटा भी चुभता है, अल्लाह उसके गुनाहों को उसके लिए माफ कर देते हैं। वो 10 लाख हमको प्यारे है, गुनाहों से माफी हमको प्यारी नहीं है मेरी बहनों। तो क्या कहा अहले इल्म ने? पहला तकदीर पर ईमान, कोई मुसीबत आने पर, दूसरा सब्र और तहम्मुल से काम लेना, तीसरा एहतसाम, यकीन के इसका अल्लाह मुझे अजर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लीजिए। एक मुसलमान होगा क़यामत के दिन, जब अल्लाह सुब्हान ताला उसको उसकी नेकियां बता देंगे, ये तुम्हारी सलात है, ये तुम्हारी ज़कात है, ये तुम्हारे रोजे हैं, ये तुम्हारा कुरान का पढ़ना है, अमल करना है, तमाम नेकियां बता दी जाएंगी। बंदा बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ ये पूरी मेरी नेकियां हैं। बंदा वो तमाम नेकियों के बाजू एक बहुत बड़ा नेकियों का ढेर देखेगा, एक बहुत बड़ा पहाड़ नेकियों का देखेगा, और अल्लाह से पूछेगा ऐ अल्लाह सुब्हान ताला, इतनी बड़ी नेकियां तो मैंने नहीं की जिंदगी में, तो ये नेकियां कहां से आ गई? अल्लाह के सुब्हान ताला फरमाएंगे कि दुनिया में तुमने जो अजर की उम्मीद मुझसे रखी थी, जब कोई तुम पर मुसीबत आ गई, वो मुसीबत का अजर तुमको आखिरत में मिल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह सुब्हान ताला बंदे को ये कौल पेश करेंगे कि ये तुम्हारे उस मुसीबत पर सब्र करने का अजर दे रहे हैं, दूसरे लोग जो वहां मैदान महशर में ठहरे रहेंगे वो कहेंगे काश अल्लाह दुनिया में वैसी मुसीबत हम पर भी डाल देते। तो तीसरा एहतसाम है, अजर की उम्मीद कि कोई मुसीबत आ जाए अल्लाह अजर देने वाले हैं। चौथा तवक्कल, मुसीबत में डाला किसने, निकालेंगे कौन, अच्छाई हो रही है तो वो कैसे हो गई, बुराई हो रही है तो कैसे हो गई, यकीन के अल्लाह पर तवक्कल, मुसीबत आई जाएगी भी सिर्फ अल्लाह की वजह से। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जो तुम पर चीज आ गई वो तुमसे दूर नहीं हो सकती। कुछ मुसीबत आ गई, कोई अच्छाई आ गई, कोई बुराई आ गई, वो तुमसे दूर नहीं हो सकती, वो तुम उससे बच नहीं सकते, और जिस चीज से तुम बच गए वो तुम पर दोबारा नहीं आ सकती। तो अल्लाह पर ऐसा तवक्कल रखना है कि अल्लाह ही निकालेंगे हमको इस मुसीबत से। और पांचवा और सबसे अहम जो काम हमको करना है कोई मुसीबत आने पर, वो है सबसे बड़ा इलाज तमाम मुसीबत का, अल्लाह से दुआएं। जो अक्सर हम में से, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमारे ईमान की हिफाजत करे, हम अल्लाह से दुआएं वैसी नहीं मांगते। इतने बेसब्रे हैं हम, जब कोई मुसीबत आती है हम दुआएं करते हैं, यहां तक कह देते हैं अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं। नऊज़ बिल्लाह, कुफरिया जुमला है मेरी बहनों। कई हमारी बहनें ऐसा कह देती हैं, अक्सर हमारी ऐसी बहनें कह देती हैं कि अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं, अल्लाह कबूल कर लेंगे तुम्हारी दुआ। हम बेसब्रे हैं, अल्लाह के पास ना देर है ना अंधेर है, अल्लाह के पास हर चीज वक्त पर होती है। हम बड़े बेसब्रे हो जाते हैं। तो दुआएं कैसी करें? कोई मुसीबत से निकलना हो, सीरत हमारे लिए मिसाल है, सहाबा सहाबियात हमारे लिए मिसाल है। एक वाक़या आपको सुनाना चाहती हूँ। एक हमारे साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, बड़े गमगीन, बहुत परेशान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी के पास जाते हैं,
نماز کا بھی وقت نہیں ہے, صلاح کا بھی وقت نہیں ہے, غیر معمولی طور پر مسجد میں بیٹھے ہیں اکیلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دریافت کرتے ہیں, اے میرے صحابی کیا ہو گیا, اتنا کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر پریشانیوں کا بہت بڑا بوجھ ہے, قرضے چکانا ہے, یہ پریشانی ہے, فلاں پریشانی ہے. صحابی نے پریشانیاں بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور کہا تم یہ دعا صبح 3 بار اور شام میں 3 بار پڑھ لو, اللہ تمہاری مصیبت بہت جلد ہٹا دے گا. یہ دعا کا ذکر آپ کو سنن النسائی میں مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اور اسی دعا کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرتے تو یہ دعا کو بالکل نہیں چھوڑتے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. کیا ہے یہ 7 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ انشاءاللہ ہم بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں اور صبح و شام اس کو پڑھیں گے, 3 بار پڑھیں گے, جتنا ہو سکے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے, من الہم پریشانیوں سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں, والحزن غم سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں, والکسلی جو کاہلی ہے اللہ اس سے میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں, والبخلی بخیل ہونے سے میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں, والجبنی بزدل ہونے سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں. پھر اللہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضلع الدین, اللہ جو قرضے مجھ پر ہیں اس کو آپ مجھ سے دور کر دیجئے, قرضے میرے پھیر دیجئے. وغلبۃ الرجال, اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کا غلبہ مجھ پر نہ ہو, کوئی مجھ پر حاوی نہ ہو, کوئی مجھے اوور پاور نہ کرے. 7 چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. چند دنوں کے بعد صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریشانیاں مجھ سے دور کر دی, قرضے میرے پورے ہو گئے, تمام میری پریشانیوں کو اللہ نے دور کر دیا. آپ سوچئے آج ہماری دعاؤں میں وہ خلوص, وہ خشوع نہیں ہے, اور ہم اللہ سے دیکھیے یقین سے دعا نہیں کرتے. اللہ دیں گے ٹھیک ہے, اللہ دلا دیجئے, ابھی تک نہیں ملا, اللہ دلا دیجئے. یہ آج کا ہمارا انداز دعاؤں کا, وہ جو یقین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے, صحابہ صحابیات دعائیں کرتے, ویسے انداز سے ہم کو دعائیں کرنا ہے. کیا دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز آسان نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس کو آسان کر دیں. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وتجعل الصعب ان شئت سہلا, اور ہر مشکل چیز کو صرف آپ ہی آسان کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ پر ہم کو یقین نہیں رکھنا ہے, ماں باپ پر, دوست احباب پر, شوہر پر, رشتہ داروں پر. یہ ایمان, یہ توکل صرف اللہ کے لیے ہے کہ یہ فلاں مجھے میری مصیبت سے نکال سکتے ہیں. نہیں, نکالنے والے صرف اللہ ہے, آسانیاں پیدا کرنے والے صرف اللہ ہے, راحت دل کو پہنچانے والے صرف اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے جیسے سورہ بقرہ میں کہا, جیسے ان آیات میں سورہ جو نشرہ کی اللہ نے کیا کہا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مصیبت سے ایسے آپ کو نکلنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور جب تم ان سے فارغ ہو جاؤ, فارغ کہتے ہیں نا ہم, فارغ ہو جائیں ہم کسی کام سے, میں پہلے اس کام سے فارغ ہو جاتی ہوں پھر یہ کام کر لوں گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اور جب تم پر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں, جو آزمائشیں آ رہی ہیں, اس سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو لگ جاؤ اللہ کی عبادت میں محنت کرنے کی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنی رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں سورہ نشرہ کی, اس کا ہم میں سے اکثر ہو سکتا ہے اس کا غلط معنی یہ نہ نکال لیں کہ پہلے مصروفیات کو مکمل کریں گے اس کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے. ہماری مصروفیات ہو رہی ہیں آج اگر ہم قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ کو کوئی محفل میں بلایا جاتا ہے, آپ خود اگر اپنے گھر میں کچھ
لوگوں کو قرآن بتانا چاہتی ہیں, اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتی ہیں, آپ اپنی والدہ کے پاس جا کر قرآن بتانا چاہتی ہیں, والدین گھر کو آ رہے ہیں, ہر حساب سے کوئی محفل میں آپ جانا چاہتی ہیں, آپ محفل کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک بڑی کامن چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم بہت بزی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, پہلے ذمہ داریوں کو پورا کر لو, پوری دعوتوں کو پوری کر لو. صبح شام جو آپ کا روٹین ہے, بچوں کو اسکول بھی جانا, خود اسکول جانا, خود کالج جانا, خود جاب کرنا, خود نوکری کرنا, خود جو الگ الگ اللہ کی طرف سے جو نظام اللہ نے ایک دنیا میں سیٹ کیا ہے, اس کو پہلے مکمل کر لیں گے, پھر دین کی طرف آئیں گے. ایسا ان آیات میں بالکل نہیں. ان آیات کی تفسیر ابن کثیر میں جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں, 2 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ جب دنیاوی چیزوں سے فارغ ہو جاؤ اللہ کی عبادت میں کیسے لگے. 2 احادیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی نماز نہیں اس وقت, کوئی صلاح نہیں اس وقت جب کھانا لا لیا جائے, کھانا نکال دیا جائے, یعنی جو ہم ڈنر کرتے ہیں, لنچ کرتے ہیں, جب آپ کھانے کو بیٹھتے ہیں, جب کھانا نکال دیا جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں. اور جب انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے طہارت بنانے کی, جب وہ غلاظت سے پاک ہونا چاہتا ہے, طہارت بنانا چاہتا ہے, اس وقت بھی صلاح نہیں پڑھ سکتے. کا مطلب دوسری حدیث سنا دیتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اذان ہو چکی ہے, نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور کھانا لگ چکا ہے کھانے کے لیے, پہلے کھانا کھاؤ, اس کے بعد نماز کو جاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, یعنی ضروریات کی جو ہماری زندگی میں چیزیں ہیں وہ جیسے ہی مکمل ہو جائے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگنا ہے. اور ضروریات مصروفیات سے مراد, دیکھیے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں, اس سے مراد کوئی دعوت ہے, کچھ گھر کا ضروری کام ہے, جو ضروری نہیں ہوتا غیر ضروری ہوتا ہے, ہم نے اس کو ضروری ہمارے لیے بنا لیا ہے. یہ بہانے دے کر ہم دین کی تعلیم سے دور نہیں ہو سکتے. تو میری بہنوں, اس مکمل سورے میں 8 آیات ہے, اس کے اوپر ہم 80 منٹ بات کر سکتے ہیں, 80 گھنٹے بات کر سکتے ہیں, لیکن بالآخر آخری میں ہم یہی بات کو ایک تھم رول کے جیسا, جیسا ہم کہتے ہیں باٹم لائن کی طرح لینا چاہتے ہیں. اس کا نچوڑ ہم یہی سمجھیں گے کہ راحت دل آپ کو اگر حاصل کرنا ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کی اس کتاب سے آپ جڑ جائیں. دیکھیے ایک چھرا ہے, تھوڑا ہم نے اس پر غور کیا, دلوں کو راحت ملی کہ نہیں؟ یہی کہ اللہ پر توکل رکھنا ہے, یہی کہ مصیبت آ گئی تو تقدیر پر یقین ہے کہ اس کا مجھے اجر ملے گا, یہی کہ دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ بار بار جب ہم تصور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے دلوں کو راحت ملتی ہے. اب غور کیجئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 88 میں کہا, سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہا, الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لاتے ہیں, وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ, ان کے دل اطمینان والے ہو جاتے ہیں, راحت پہنچ جاتی ہے جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں. آیت ختم نہیں ہوتی, اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ہی ذکر میں مومنوں کے لیے دلوں میں سکون ہے. آج اگر ہم کو دل میں سکون چاہیے, اس قرآن کو اپنے اپنے گھروں میں کھولیے, اس کے ترجمے کو پڑھیے, اس کے مفہوم کو پڑھیے. آپ تعجب کریں گے بات پر کہ جیسے ہی آپ اٹھتے بیٹھتے قرآن کا مفہوم پڑھتے ہیں, قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کوئی مصیبت میں آپ ہیں یا کوئی خوشی کا موقع ہے. ہر حال میں جب آپ قرآن پڑھیں گے ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی, اللہ نے یہ آیت صرف میرے لیے نازل کی. وہ مخصوص وقت وہ آیت پڑھنا آپ کی تقدیر کی نشانی. تو اس قرآن کو ویسے آپ پڑھیے انشاءاللہ. بالآخر میں اپنے اس درس قرآن کو 2 دلائل قرآن سے پیش کر کر مکمل کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں الم نشرح لک صدرک کہا کہ ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھول دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سینے کو کھولنا, دلوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا. آپ غور کیجئے کہ جب کبھی ہمارے پاس IRF پر بیانات ہوتے ہیں, ہم اللہ کے اس کلام سے ایک دعا پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے, ویسر لی امری, اور میرے کام کو آسان کر دیجئے,
وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان میں جو گھاٹی جو ہے، جو تکالیف، جو رکاوٹ ہو رہی ہے لوگوں کو حق بتانے کی، اس کو مجھ سے دور کر دیجئے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سن لیں. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی، جس کا ذکر قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں آیا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. اللہ نے سورہ نشرہ میں کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا. آج آپ اور میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ہدایت کی دعا مانگیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دیں گے. شریعت ہمارے لیے آسان کر دیں گے. شریعت پر ہم کو غیر ضروری کے سوالات نہیں آئیں گے کہ یہ اسلام میں کیوں ہے، وہ اسلام میں کیوں ہے. آپ کو اسلام خالص اپنے فطرت پر ہے بول کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم تم پر نازل کر رہے ہیں، وشفاء لما فی الصدور، جو شفا ہے مومنوں کے دلوں کے لیے، مومنوں کے سینوں کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص طور پر واضح کر دیا کہ اگر راحت دل چاہیے، اگر دنیا میں سکون چاہیے، آخرت میں بھی سکون چاہیے، تو خوب اللہ سے توبہ استغفار پڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات کی تلاوت کرو، لوگوں میں اس کو عام کرو، اور سمجھ جاؤ کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے کلام سے ہی مل سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے اس درس قرآن کو مکمل کرنا چاہتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب ہم سوال و جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں، اور سوال کرنے والی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بتائیں اور وہ کیا کرتی ہیں بتائیں اور اپنا سوال کریں. جس بہن کو بھی سوال ہے اپنا ہاتھ اٹھا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ فاتحہ نہیں دلانا وہابی کی نشانی ہے، تو مطلب کہ فاتحہ نہیں دلانا مطلب کہ شرک ہے، ہم بھی دلا رہے تھے، آپ نہیں دلا رہے، کہ ہر کوئی نیا اسلام میں کام داخل کرنا بدعت ہے. تو وہ بتا رہے کہ بدعت یہ سب بھی الزام مطلب بولے کہ آپ وہابیوں کی طرح ہے. تو کہاں تک کہ وہابی کیا ہے میرے کو بھی نہیں معلوم، آپ ذرا تھوڑا وضاحت کر دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا ہے کہ جب آپ نے کسی کو کہا کہ فاتحہ نہیں دلانا چاہیے، تو آپ سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو آپ کو بولا گیا کہ یہ القاب نہ لگاؤ، بدعت وغیرہ کیسے القاب نہ لگاؤ، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ وہابی ہے. یعنی آپ کو کہہ دیا کہ وہابیوں کی نشانی ہے. تو وہابزم، یہ وہابی کون ہے، اور یہ فاتحہ کے بارے میں آپ کا اصل سوال ہے. بہن دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن ہم نے دین آپ پر مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتوں سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کر دی. یعنی اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے ہم کو کہ دین کے جو تمام تعلیمات ہیں، قرآن کے تمام تعلیمات، احادیث جو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آتی ہے، یہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اس میں اب نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس کا بدعت کے بارے میں دیکھیے، فاتحہ کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. بدعت کہتے کس کو ہیں؟ اگر کسی کو برا لگتا ہے، ہم کوئی اگر بدعت دیکھتے ہیں کہہ دیتے کہ یہ بدعت ہے، تو ارے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بدعت ہے؟ تو پہلے بدعت کہتے کس کو ہے ہم وہ سمجھ جاتے ہیں. بدعت کہتے ہیں کوئی ایسا عمل آپ کرتی ہیں یہ عقیدے کے ساتھ کہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ عمل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ فجر کی جو 2 سنت اور 2 فرض ہوتی ہیں، وہ پڑھنے کے بجائے میں 4 سنت 4 فرض پڑھوں گی زیادہ ثواب کے لیے، تو آپ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ زیادہ پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ویسا نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ تعداد اور اس کا وقت، اس کی جگہ، طریقہ کرنے کا، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان کر دی گئی ہے. اب نماز لیٹ کر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے. حج، یہاں کسی مسجد میں جا کر
تھوڑا طواف کی طرح کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ حج ہو گیا. نہیں نہیں, حج کی ایک جگہ ہے. یعنی کوئی بھی آپ جب نیکی کرنا چاہتی ہے اسلام میں, اس کے چند طریقے ہیں, یعنی اس کا ایک پورا سسٹم ہے اسلام میں. اس کی جگہ, کون سی جگہ پر کرنا ہے. جیسے بہن نے سوال کیا, عالمہ نے کہہ دیا کہ واش روم میں نماز پڑھ سکتے ہیں, نعوذ باللہ, ہم کو معلوم ہے ہم نہیں پڑھ سکتے. جگہ مقرر کر دی گئی ہے کہ پاک جگہ ہونی چاہیے. دوسرا, اس کی گنتی کیا ہے عمل کی. کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہ پڑھ لو, آپ کو 1,00,000 ثواب مل جائے گا. ہول سیل کے ثواب چاہیے ہم کو, جس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے. گنتی ہے. تیسرا ہے طریقہ, کیا طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. جگہ ہے. یہ تمام تھوڑی چیزیں ہم کو معلوم ہونے چاہیے. بدعت کیسے ہو گئی؟ جو قرآن حدیث میں ہے نہیں, وہ آپ نیکی کا تصور کر کے کر رہی ہیں تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. فاتحہ کے بارے میں اکثر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز پر, کچھ کھانے کی چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک دیا, اللہ کی طرف سے برکت ہو گئی. یہ سننا ہم نے. ہم ایسے لوگوں کو جو فاتحہ دلاتے ہیں, ہم ان سے یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ایک علمی اعتبار سے, کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہ حدیث مبارکہ میں جو آ گیا, سب سے پہلی چیز ہم کو معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا ہے. حدیث میں الفاظ نہیں ہے کیا پڑھا. دوسری چیز, اگر الفاظ آ بھی جاتے تو کسی صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ جو سسٹم بتا دیا جا رہا ہے آج کیسا پڑھ کر پھونکو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا, تو آج اس کو بدعت ہی کہیں گے. رہا وہابی کے بارے میں جو آپ نے کہا, جو اکثر جو یہ وہابی کا جو کانسیپٹ پورا ہے, اگر آپ کو یہ تھوڑا ڈیٹیل میں سننا ہے انشاءاللہ, تو آپ جناب عمران کی ایک یوٹیوب پر ویڈیو ہے کہ وہابی بولتے ہیں کس کو ہے, وہابزم کانسیپٹ کیا ہے, کیوں جو لوگ خبروں پر سجدہ نہیں کرتے اور جو فاتحہ نہیں دلاتے ان کو وہابی کیوں کہا گیا ہے, یہ تھوڑا تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا. آپ انشاءاللہ دیکھ لیجیے. یہ ویڈیوز پر آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین کی شاگرداں اب بیان دوں گی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کڑی نمبر 16. ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے کڑی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے شروع کے دنوں میں دین کا کام کرتے تھے, لیکن اعلان کر کے نہیں کرتے, کیونکہ اللہ نے ابھی اعلان کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کا حکم نہیں دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح 3 سال کے وقفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 50 سے 60 صحابہ اسلام قبول کر کے اسلام کے دامن میں شامل ہو گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح تقریباً 3 سال گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 214 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ اعلان کے ساتھ دعوت کا کام شروع کیجئے. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ صوفہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں. یہاں تک ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا. تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ صوفہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی چڑھے تو زور سے آواز لگائی اور کہا سبحا سبحا. یہ عرب میں ایک نعرہ تھا
جس کا معنی یوں سمجھا جاتا کہ مکے کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی مصیبت، کوئی تھریٹ ہے جس کے لیے لوگوں کو آواز لگا کر بلایا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر سب مکے کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ اور عرب اس زمانے میں کوئی بھی اگر پہاڑ پر چڑھتا، مان لیجئے کوئی قریش قبیلے کا آدمی چڑھ گیا اور اس نے آواز لگائی، تو صرف قریش قبیلے کے لوگ وہاں جمع نہیں ہوتے بلکہ ہر قبیلے کا فرد وہاں پر جمع ہو جاتا، کیونکہ وہ لوگ کنسیڈر کرتے کہ یہ جو تھریٹ ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ صرف قریش قبیلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام مکے والوں کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر مکے کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ یہ واقعے کو میری بہنوں آپ لوگ غور سے سنیے کہ آگے یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر سے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مکے والو، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے دشمن کی جو آپ سب پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا آپ لوگ میری اس بات کا یقین کرو گے؟ تو مکے کے تمام لوگ متفق طور پر کہتے ہیں کہ ہاں، ہم آپ کو الصادق مانتے ہیں، یعنی دا موسٹ ٹروتھفل، تو ہم آپ پر یقین کر لیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم جملوں میں، بہت چھوٹے الفاظ میں سمندر سے گہرائی والی بات کرتے، ماشاءاللہ۔ تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنے والے ہیں آپ پر، تو کیا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں۔ تو آپ لوگ غور کیجئے، کسی بھی ریگستان میں اگر دور سے بھی کوئی دشمن کی فوج آ رہی ہے تو وہاں پر ریتی اڑنے لگتی ہے، مٹی اڑنے لگتی ہے اور پوری دھول چھا جاتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مثال دے رہے ہیں تو وہاں پر کوئی نشانی ہی نہیں ہے کہ فوج وہاں کھڑی ہے، کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ الصادق مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے ذریعے یہ منوانا چاہتے تھے کہ مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سچا مانتے ہیں۔ تو اب نہ کوئی نشانی ہے، نہ کوئی آثار ہے، لیکن کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پر اگر ایک فوج ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم آپ پر یقین کریں گے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر آپ لوگ مجھ پر اتنا یقین کرتے ہیں، آپ لوگ مجھے اتنا سچا مانتے ہیں، تو اس سچائی کے وجہ سے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، فوری ان لوگوں میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کمبخت کہنے لگا، تیرا یہ دن غارت ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ آپ لوگ دیکھیے کہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سگا چچا تھا۔ اب آپ لوگ اندازہ لگائیے، ایک ایسا شخص جو اتنا قریبی رشتہ دار ہے، سگا چچا ہے رشتے میں، ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، تیرا یہ دن غارت ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے اتنی سی بات کہنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اتنی بات کہنے کے لیے ہم سب کو یہاں بلایا۔ اس جملے پر اس کا ماننا یہ تھا کہ میں اپنا پورا کاروبار چھوڑ کر یہاں آ گیا، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں آ گیا، اپنے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہاں آ گیا، اور تم مجھے اتنی سی بات بتا رہے ہو۔ تو میری بہنوں، یہ جو اس کے جملے ہیں، یہ جو اس کی باتیں ہیں، یہ آج ہم ہر اکثریت مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے والی، غور کرنے والی بات ہے۔ جو لوگ دین اسلام کے کام کو گرا کر دیکھتے ہیں،
اور दीन इस्लाम की तालीम को पीछे छोड़कर दुनियावी मसरूफियात में लगे हुए रहते हैं। और हम मुसलमान बहनों पर तो अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे हमारा, जब हमारी मुसलमान बहनों से कहा जाता है कि दीन की महफिल में शामिल होइए, दर्स है, कुरान सीखने के लिए आइए, तो इतने बेकार बहाने वो हमें देते हैं कि हमारे घर पर दावत है, हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, हमारा एग्ज़ाम है, हम शामिल नहीं हो सकते, हम बहुत मसरूफ़ है। लेकिन अबू लहब ने जब इस दुनिया के मसरूफियात का बहाना देकर अल्लाह के काम को, अल्लाह के दीन को कमतर बताकर देखा, तो आप जानते हैं अबू लहब के इस जुमले पर अल्लाह ने रिएक्शन में क्या किया? अल्लाह ने एक सूरा नाजिल फरमाया। अल्लाह ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह क्या कह रहे हैं? सिर्फ उसके इस जुमले पर कि उसने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गिरा कर देखा, सिर्फ इस दुनिया की वजह से, तो अल्लाह लानत भेजते हुए कहते हैं, टूट जाए अबू लहब के हाथ। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। क्यों टूट जाए इसके हाथ? ये समझता है कि ये अपनी जो कमाई जमा करके उसने रख ली है, वो कमाई उसे इससे बचा लेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप मेरी बहनों, आज हम लोग मुसलमान हैं ये कहकर हम बच तो जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन आखिरत में अल्लाह ना खास्ता अबू लहब के साथ खड़े किए जाएंगे अगर हम दीन इस्लाम की तालीम को पीछे छोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के लिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सयस्सला नारन ज़ाता लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब। और उसकी जो बीवी है वो कमबख्त औरत जो लकड़ियां जमा करती है आंच लगाने के लिए। उस अबू लहब की जो बीवी थी वो चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को वो आंच लगा दे, बर्बाद कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी आयत में फरमाते हैं कि हम उसको ही इस आग में झोंक देंगे। अब इस औरत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरे में क्यों जिक्र कर रहे हैं? उसका मसला क्या था? इस औरत के बारे में कहा जाता है कि ये बाज़ाब्ता तौर पर बाजार से कांटे वाले झाड़ियाँ खरीदती और उसका बंडल बनाकर रखती और लोगों से पूछती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रास्ते से जाने वाले हैं। और जैसे ही वो उसे मालूम होता इस रास्ते से जाने वाले हैं, वो पहले से वहाँ पर जाकर मौजूद हो जाती और वहाँ पर इंतज़ार करती कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरेंगे। और जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते होते तो फौरन अचानक से उस बंडल को खोल देती और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर उस पर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर से खून बहने लगता है। वो कमबख्त औरत, उसको जब मालूम हुआ कि अल्लाह ने सूरा नाजिल फरमा दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरा पढ़ा है, तो एक बड़ा पत्थर वो अपने हाथ में लेकर गुस्से में जाती है और लोगों से पूछती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कहाँ, यानी मोहम्मद कहाँ है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर लोग कहते हैं कि वो काबे के पास बैठे हुए हैं। तो वो पत्थर लेके बहुत ज़्यादा गज़ब में जाती और देखती इधर उधर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बिल्कुल बाजू में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, लेकिन वो आती है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, अपने साथी से कह दे ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं तो उसको बर्बाद कर कर छोड़ूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर मामला क्या हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे बाजू ही बैठे हुए थे, फिर इसने मुझे कहकर क्यों वो वहाँ से चली गई। तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ था अभी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब वो औरत आई तो वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख सकती थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके नज़रों से मुझे गैब कर दिया था। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। तो मेरी बहनों, अब आप लोग गौर कीजिए, जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान के साथ दावत का काम शुरू करते हैं तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आना शुरू हो गए।
اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں بھی یہی مشکلات، یہی پریشانیاں آئیں گی. سب سے پہلی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آئی. تو اگر آج ہم اس سیرت کو اپنائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور یہ سیرت کیا ہے میری بہنوں؟ جس طرح آپ اگر ایک MBBS کا کورس کریں گے تو آپ پورا MBBS کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر بنیں گے. تو ڈاکٹر ایک ٹائٹل ہے، اور اس ٹائٹل کو پانے کے لیے آپ کو ایک سلیبس کو پورا کمپلیٹ کرنا ہوگا. تو اسی طرح جنتی بھی ایک ٹائٹل ہے، سب سے آنریبل ٹائٹل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس ٹائٹل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے سلیبس بنایا. امت کو بتایا گیا کہ جنت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لو. تو میری بہنوں، اللہ سے دعا کیجئے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اپنے زندگی کا ہر ایک عمل صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے آئینے میں کریں انشاءاللہ. اسی سے میں اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی سے ہم اس نشست کے اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے.